محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیز دوستو، چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سیب کھا لیا کرے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم زیادہ تر ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے۔ پیارے عزیزو، نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سبز چیزوں کو دیکھو۔ پیارے عزیزو، چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہو تو لیموں کا رس چہرے پر کچھ دیر لگا کر دھو لیں۔ ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے ساتھ نیبو نچوڑ کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دینے لگے تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح شام ڈالو۔ کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پکا ہوا آم کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا۔ بالوں میں روزانہ نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جو لوگ اپنے بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ پیارے عزیزو، املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرو۔ آپ کے چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے اور بدن کی چربی پگھلے گی۔ پیارے عزیزو، اگر رزق کی تنگی ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکری پالو۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھا لینے سے انسان کا بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گلی مٹی کا مشک سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہونے لگے تو سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ دو۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائے تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو، گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ پیارے عزیزو، معدے کی تیزابیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کے درد میں ٹینڈے کا سالن کھانے سے درد رک جائے گا۔ سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چکوترا کھانے سے کئی دنوں سے بند قبض فوراً کھل جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو جیرا پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے عزیزو، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے 4 دن منہ دھو لیں، چہرے کی سانولی رنگ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریاں اور جھائیاں دور ہو جائیں گی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ نہار منہ روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ صبح نہار منہ اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ نہار منہ دہی کا استعمال
معدے اور پیٹ کی تیزابیت دور کرتا ہے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بہن کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ عورت کو سونے سے قبل چلگوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید جیرا منہ میں ڈال لینا، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو پیشاب تیز آ جائے تو پیشاب کرنے سے قبل پانی کا گلاس پی لینے سے اس کے بعد پیشاب کریں، گردہ صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چلنے والوں کو کوئی بھی بیماری جلدی گھیر نہیں سکتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں۔ بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کرو۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ پیارے عزیزو، دوپہر کے کھانے کے بعد کالا الوچا کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہڈیاں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے پانی گرتا ہو تو آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات ملے گی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ تخم ملنگا دودھ میں ڈال کر پیو، زندگی بھر آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جسم کے رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہو تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے 2 عدد لونگ، آدھا انچ دار چینی کا ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے دانے کے برابر اور 1 کپ ابلتا ہوا پانی، ان اجزاء کو پانی میں ڈال کر ڈھانپ دیں۔ 5 منٹ بعد چھان کر اسے کیوا کو 2 دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر کھا لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ بڑھتا ہوا وزن اور پیٹ نارمل کرنے کا طریقہ: کسی شیشے کی پیالی میں 50 گرام کلونجی ڈال کر اتنا نیبو کا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں دب جائے۔ اب اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ چہرے کی سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل اور ناریل کا تیل 1 چائے کا چمچ کسی کٹوری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر اس کو سیاہ یا براؤن تیل پر لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ آدھے گھنٹے بعد تازہ پانی سے منہ دھو لیں۔ مسلسل استعمال سے تل ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو چہرے پر نیبو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا۔ پیارے عزیزو، مشری، بادام اور نیبو کے سوکھے چھلکے سب برابر مقدار میں لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ سفوف آدھا چمچ لے کر عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر چمک آ جائے گی۔ پیارے عزیزو، قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے میں لمبے قد کا بھی اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔ قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وجوہات جو بھی ہو، روزانہ ورزش اور جسمانی حرکت سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلے، بال پھینکنا اور لٹکانا وغیرہ فری اسٹائل میں تیرنا، جسے ہم کو ہلکا پھلکا اور ذہنی دباؤ سے آزاد کرتا ہے، جو کہ قد کو بڑھانے نہیں دیتا۔ ہفتے میں کم سے کم 3 مرتبہ ضرور تیراکی کریں۔ ناشتہ میں سابودانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آج کی میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔